اس لیے تقوی بہت بڑی چیز ہے. تبھی کا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور یہاں لعل کا لفظ کا امید ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو سوال یہ ہوا کہ امید اور رجا کے اندر تو بے یقینی کی بات ہے کہ میں بھی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میں بھی کہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو میں بھی میں تو بے یقینی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو یقینی ہے، تو اللہ بے یقینی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں؟ اللہ بے یقینی والی بات کیوں کر رہے ہیں کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. کیونکہ عبادت کا نتیجہ اور ثمرہ اللہ تقوی بتا رہے ہیں کہ عبادت کے نتیجے میں تم تقوی والے بن جاؤ گے. تو اللہ کو تو یقینی بات کرنی چاہیے، یقیناً تم تقوی والے بن جاؤ گے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے امید ہے میں بھی تم تقوی والے بن جاؤ. تو اللہ کا علم یقینی تھا، تو اللہ نے یہ بے یقینی والی بات کیوں کی؟ اور میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعل ذکر کیا ہے. لعل امید اور بے یقینی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم امید ہے کہ تقوی والے بن جاؤ. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم تو یقینی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے یقینی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اپنی حیثیت علم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ انسان جب عبادت کرے گا تو انسان اپنے ذام اور علم کے اعتبار سے بے یقینی کی کیفیت میں ہوگا کہ پتہ نہیں اس عبادت کے نتیجے میں مجھے تقوی کی منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو اللہ نے انسان کی حیثیت کو سامنے رکھ کے لعلکم تتقون کہا ہے کہ انسان جب عبادت کرے گا تو سوچے گا پتہ نہیں مجھے تقوی ملتا کہ نہیں ملتا. نماز میری گنڈے دار، روزے میرے ایسے بیکار، زکوٰۃ میری ریاکار، حج میرا کاروبار. تو گویا کہ یہ ساری باتیں تو میری ایسی ہے، پتہ نہیں تقوی ملتا کہ نہیں ملتا. تو انسان کی اپنی کیفیت چونکہ یہ بے یقینی کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسانی ذہنی سطح اور اس کے شعور اور اس کے گویا کے دستور کو سامنے رکھ کے کلام کرتے ہیں. اس لیے لعلکم تتقون فرمایا. اور دوسرا جواب یہ کہ اصل میں لعلکم تتقون اس لیے فرمایا کہ نجات اور جنت یہ اس کا مدار انسان کے عمل پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے. کہ انسان عبادت کر لے رب کی، عبادت کرنے کے بعد وہ تقوی پا کے جنت پا لے گا، یہ ممکن نہیں. ہاں عبادت کر لے، اب اللہ کا فضل متوجہ ہوگا تمہارے عمل پر، تو اب تمہاری نجات اور جنت ہوگی، نہیں تمہارے عمل پر نجات اور جنت نہیں ہے. اس لیے لعلکم تتقون کہا کہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اب فضل کرنا ہمارا کام ہے. ہم فضل کریں یا نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہو. امید ہے کہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو پھر ہمارا فضل بھی تم پہ ہو جائے گا.